کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زمر کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ہمارے سامنے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سأل موسیٰ ربہ عن 6 خصال ويظن أنها خالصة ولم يكن موسى يحبها السابعة فقال أي ربي أي عبادك أتقى فقال الذي يذكر ولا ينسى قال أي ربي فأي عبادك أهدى فقال الذي يتبع الهدى فقال أي ربي أي عبادك أحكم فقال الذي يحكم لنفسه كما الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه فقال يا رب أي عبادك عالم فقال الذي لا يشبع من العلم ويجمع علم الناس إلى علمه فقال يا رب أي عبادك أعز فقال الذي إذا قدر غفر فقال يا رب أي عبادك أغنى فقال الذي يرضى بما يؤتى والسابعة فقال يا ربي أي عبادك أفقر فقال صاحب المنقوش او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ طویل حدیث ہم نے پڑھی ہے اور آج انشاءاللہ خطبے میں اسی حدیث انہی آیتوں اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث ہے، اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر بسند صحیح نقل کیا۔
حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ، آپ حضرات جانتے ہیں ایک نبی ہیں، ایک ہی نبی ہے جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام وہ نبی اور پیغمبر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا ہے کلیم اللہ۔ بھائی کئی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے یعنی جبرائیل کو بیچ میں لانے کے بجائے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے گفتگو کیا، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ میں 6 سوالات آئے، ان کے ذہن میں 6 سوالات آئے، اور ویسے تو 7 سوال ان کو کرنا تھا، لیکن 7واں سوال وہ پوچھنا نہیں چاہتے تھے۔ 6 سوالات اللہ رب العالمین سے پوچھنے کا ارادہ رکھتے تھے، 7واں پسند نہیں کرتے تھے۔ اور کمال یہ ہے وَيَظُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةٌ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ اپنے تئیں سمجھتے تھے کہ یہ 6 باتیں صرف میری ذات تک محدود ہیں، میرے ساتھ خاص ہیں، کہ دنیا میں کوئی انسان اس میں شریک نہیں ہوگا۔ لیکن 2 چیزیں آئی، 7ویں چیز موسیٰ پسند نہیں کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ 7واں سوال بھی تم کرو۔ نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ بات صرف ہمارے ہی تک محدود رہے، میرے ساتھ خاص رہیں۔ اللہ رب العالمین نے خاص نہیں رکھا، موسیٰ علیہ السلام کو 7 سوالوں کا جواب دیا، اور پھر صدیوں نہیں ہزاروں سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و پیغمبر بنایا تو موسیٰ کے 7 سوالات اور اللہ نے اپنے 7 سوالوں کے جوابات اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا اور حکم دیا کہ آپ اپنی امتیوں کو یہ پہنچا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو ان 7 جوابوں کو سننا چاہیے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے میں نے آج خطبے کا جو موضوع رکھا یہی موسیٰ علیہ السلام کے 7 سوالات اور رب العالمین کے جوابات۔ اللہ تعالی ہمیں ان 7 سوالوں اور جوابات کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ حدیث کے راوی، سأل موسیٰ ربہ عن 6 خصال، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 سوالات کیے اور وَيَظُنُّ أَنَّهَا خَالِصَةٌ، اور وہ یہ سمجھتے تھے 6 سوالات صرف میرے اپنے تک اسپیشل ہیں، اس میں کسی کو شراکت نہیں کیا جا رکھا ہے، کسی کی شراکت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَلَمْ يَكُنْ السَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مُوسَىٰ يُحِبُّهَا، اللہ نے فرمایا 7واں سوال بھی بڑا اہم تھا لیکن موسیٰ اس کو پوچھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام ہی بتا سکتے تھے۔ پہلا سوال موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے ربی فَأَيُّ عِبَادِكَ أَتْقَىٰ، پہلا سوال یا ربی فَأَيُّ عِبَادِكَ أَتْقَىٰ، آپ بتائیں کہ دنیا میں متقین تو بہت ہوتے ہیں، آپ سے ڈرنے والے بندے بہت ہوتے ہیں، لیکن ایو عبادک اتقیٰ، متقین میں تقوی والوں میں سب سے بڑا تقوی والا آپ کا کون بندہ ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ نے تقوی کے بارے میں سوال کیا۔ کیوں میرے بھائیو؟ مقصد یہ تھا کہ وہ تقوی اپنے اندر پیدا کریں جو کائنات میں سب سے زیادہ موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں ہو۔ اور وجہ کیا ہے؟ انسان کو تقوی نصیب ہو گیا، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں سے مالا مال۔ اسی لیے سورۃ النساء کی آیت رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے بھی جن امتوں کو بھیجا اور جن کو ہم نے آسمانی کتاب دی اور جن کے پاس ہم نے نبی مبعوث فرمایا، اور اے مسلمانوں تم کو بھی ہم نے کائنات میں سب کو ایک ہی حکم دیا تھا، کیا؟ ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ تعالی سے ڈرو۔ اسی لیے سورۃ النساء کی اس آیت کو اہل علم روح القرآن کہتے ہیں۔
روح القرآن، یہ آیت روح القرآن ہے، یعنی آدمی اپنے اندر تقوی پیدا کر لے تو سارے دینی اور دنیاوی سارے معاملات اس کے درست ہو جائیں، حقوق اللہ بھی درست ہو جائے، حقوق العباد بھی۔ اور جس کو تقوی مل گیا کیا پوچھنا ہے؟ رب العالمین کا فرمان اللہ اکبر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا، جس کے اندر تقوی ہے، دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اس کے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتے ہیں۔ نہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کے اندر تقوی آ گیا اللہ اس کو غیب سے رزق دیتے ہیں، اللہ کبھی وہ بھوکا نہیں، اللہ تعالیٰ رزق میں مالا مال اور کرتے ہیں، برکتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو بھی تقوی نصیب آ جائے۔ اور جس کو تقوی مل گیا، تقوی کے 20-25 فوائد ہم نے اکٹھا کیے، ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جس کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے اللہ اس کی ساری معاملات، دین کے دنیا کے سارے کام اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں۔ تقوی ہمارے اندر آ جائے ساری مشکلات۔ اسی لیے رب العالمین نے مومنوں کو قرآن میں جگہ بجگہ تقوی اللہ کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مومنو تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً نقل کرتے ہیں، مرفوعاً حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ان صحابہ کرام، انس بن مالک، ان صحابہ کرام سے یہ روایت موقوفاً بسند صحیح مروی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مومنو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، کب حق ادا ہوگا؟ آن فرمایا 3 چیزیں، اللہ اکبر، جو کلمہ گو، جو مسلمان اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کر لیا سمجھو اس نے تقوی اللہ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تینوں چیزوں سے نوازے۔ نمبر 1 الذی یذکر ولا ینسا، نمبر 2 الذی یذکر ولا ینسا، پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں۔ تو یہ اسی طرح سے وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے، ناشکری سے بچے۔ نمبر 3 أَن يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی سے بچا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بیان فرمایا یہ 3 چیزیں کسی نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرا جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ یہ تینوں چیزیں پیدا کر دے، یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک نہیں ادا کر سکتا جب تک کہ انسان اپنے آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے لگے۔ یعنی متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کرے۔ الذی یذکر، میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے ہر قدم پر، ہر لمحہ اللہ کا کیا حکم ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اسے بجا لانا چاہیے۔ تو سوال کیا تھا؟ اے ربی فأی عبادک اتقی، اے اللہ آپ بتائیں بندوں میں، آپ کے بندوں میں سب سے بڑا تقوی والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ تم تقوی کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ میرے متقین بندوں میں سب سے بڑا متقی اور سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے؟ تو موسیٰ سن لو الذی یذکر ولا ینسا، جو ہر وقت ہم کو یاد رکھتا ہے کبھی بھولتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
میرے بندو خبردار ان یہود نصارا کی طرح مانند نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے انہیں ایسا بنا دیا کہ وہ خود اپنی حقیقت کو بھی بھول گئے. اور یہود نصارا اللہ تعالیٰ کو چھوڑے، نظر انداز کیا، اللہ کے احکام کو بھلا دیا، شریعت کی پابندی نہ کی، تو یہود نصارا کو اللہ نے اس قدر بے ذلیل کیا کہ ہر یہودی عیسائی دنیا کی ساری حقیقت معلوم کرتا ہے لیکن اپنی حقیقت سے دور ہو گیا. یہاں تک کہ کتوں کو بھی اپنا محافظ اور رب بنانے کے لیے تیار ہو. اللہ اکبر. جیسے کہ آپ بتا جنگ اللہ کتے کو بھی اپنا نگہباں اپنا محافظ بنانے لگا. اللہ کو جب چھوڑا اس نے اللہ کو بھلایا تو اللہ تعالیٰ نے کتوں کے حوالے ان کو کیا. اب تمہاری حفاظت کتے کرے گا. اللہ اکبر. حضرات دیکھو ان میں یہود و نصارہ میں ایک انسان کو اپنی اولاد سے وہ لگاؤ نہیں ہوتا جو انسان کو کتے سے لگا ہوا کرتا ہے، بلی سے لگا ہوا کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند خبردار نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے اس طرح سے انہیں کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. اور دوسری جگہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ نسوا اللہ فنسیہم. ان لوگوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا. جب وہ اللہ کو نہیں یاد رکھتے تو اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو بھی یاد نہیں رکھتا. کہ سنن ترمذی کو حدیث ذرا غور کریں، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں. قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کرے گا. بندہ سامنے آیا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں اے میرے بندے ارنی ماذا قدمت علیہ، ذرا بتا ہم نے تم کو علم نزوج علم اخلق نخلق کا علم اخلق کا کیا میں نے تجھے پیدا نہیں کیا؟ بلا یا ربی آپ نے پیدا کیا. علم ارزق کا کیا میں نے تیرے رزق کا انتظام نہیں کیا؟ بلا یا ربی بلا یا ربی آپ نے ہمارے رزق کا انتظام کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں علم ازوج کا کیا میں نے تیری شادی نہیں کرا دی تھی؟ رب العالمین بہترین بیوی بھی آپ نے دیا تھا، آپ ہی کا سب کرم ہے. ہاں علم ازوج کا کیا میں نے تجھے مال اور اولاد سے نہیں نوازا؟ اللہ تعالیٰ مال بھی دیا، اولاد دیا. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اجعل لک ترأس و تربا، کیا ہم نے تجھ کو لوگوں میں، محلے میں، گاؤں میں، شہر میں عزت دے کر کے سردار نہیں بنایا تھا؟ ہر آدمی تجھ کو اپنا بڑا سمجھتا تھا، ہر آدمی تیری طرف رجوع کرتا تھا، ہر آدمی اپنے مشکلات کو تیرے پاس لے کر کے آتا تھا. یہ سب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ تو نے دیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ موقع سب کے لیے آسان ہو جائے. میرے بھائیو اللہ کو نہ بھولو. آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، ہمیں فجر کے بعد ہی سے جمعہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. ذرا سونے پر کنٹرول کریں، سونے پر کنٹرول کریں، کھیل کود پر کنٹرول کریں، کاروبار پر کنٹرول کریں. اور قربانی آپ کو معلوم ہے کہ جو انسان جمعے کے دن سب سے پہلے آیا اسے اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں. جو دوسری ساتھ میں آیا اللہ تعالیٰ گائے کی قربانی کا، جو تیسرے میں آیا اللہ بکرے کی قربانی کا، جو چوتھے میں آیا اللہ نے دمبے کی قربانی کا، جو اس کے بعد آیا اللہ مرغ کی قربانی کا، اور جو اس کے بعد آیا اللہ انڈے کی قربانی کا. یہاں تک کہ مؤذن نے اذان دے دیا، مؤذن نے اذان دے دیا تو جو فرشتے وہاں نام نوٹ کر رہے تھے کون پہلی گھڑی میں آیا، کون دوسرے نمبر پر آیا، کون تیسرے نمبر پر آیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لفت الدفاتر، فرشتوں نے کہا اب ہم ان آنے والوں کا نام نوٹ نہیں کریں گے، اب خطیب خطبہ دے رہا ہے ہم بھی پہنچ کر کے خطبہ سنتے ہیں. اللہ اکبر. ہم یہ پوچھتے کس نے یاد کیا؟ کون ہے جو گائے کی قربانی کی، اونٹ کی قربانی کی فکر کل سے کیا ہو؟ ہماری فکر کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیا فکر ہے؟ خطبہ پون گھنٹے تو ہوگا، کوئی بات نہیں، جائیں گے تو نماز تو مل ہی جائے گی. اذان ہوتی ہے تو نہانا کچھ لوگ شروع کرتے ہیں،
अजान होती है तो बीवी अब जगाती, उठो उठो वरना जुमा तुम्हारा छूट जाए। कौन अल्लाह को याद किया? वला तकूनु कल, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह को याद करो। अल्लाह को याद करने का मतलब है अल्लाह की फरमाबरदारी में पेशकदमी करो, गुनाहों से अपने आप को बचाओ, बुराइयों से अपने आप को बचाओ। ये है अल्लाह ताला का जिक्र असल में। अल्लाह अकबर। हदीस बता रहा था, अल्लाह ने फरमाया बंदे मैंने सब कुछ तुझको दिया, पैदा किया, सेहत दिया, माल दिया, दौलत दिया, औलाद दिया और तुझे सरदारी अता की। अल्लाह ताला सब तेरा करम है। अल्लाह ने फरमाया तेरे करम से काम नहीं बनेगा। अरे बादा कद्दमता इलैया, हमने तो ये सब कुछ तुझे दिया था, बता मेरे लिए तू, हमारे अपने लिए मेरे पास तूने क्या जमा कराया है? कोई बात नहीं, सब कुछ दिया हमने, देने वाला जानता है कि मैंने दिया। बात यह है अरे मादा कद्दमता इलैया, बता जिंदगी में रह करके मेरे पास तूने क्या जमा कराया है? कितनी तिलावत कुरान, कितनी नमाजें, कितने रोजे, कितने हज, कितने उम्रे, कितनी नेकियां, कितने सदकात और खैरात। अरे नी मादा कद्दमता इलैया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला से दुआ करो ये बुरा वक्त किसी के सामने ना आए। फैदा लम युकद्दिम, बंदा दाएं देखता है सिवाय जहन्नम की आग के कोई चीज नजर नहीं आती, बाएं देखता है लम यरा इल्ला नार, बाएं तरफ दाएं तरफ भी आग नजर आई, बाएं तरफ देखता है जहन्नम की आग नजर आती है। आखिर में कहता है या अल्लाह अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, बंदा कहता है तरफ तो अल्लाह ताला जितना तूने दिया था हमने उसको तिजारत में लगाया, कारोबार में खूब हमने उसको बढ़ाया। कहां है? अल्लाह दुनिया में छोड़ करके आए हैं। अल्लाह फरमाएगा बेवकूफ, मैं तुझसे पूछा हूं यहां क्या जमा कराया है और तू बता रहा है बैंक में इतना जमा छोड़ करके आया है और इतनी प्रॉपर्टी में मार्केट में छोड़ करके आया हूं। मारे नी मादा कद्दम तेरेगा, मैं कहता हूं देखा मेरे सामने तूने क्या जमा कराया है। फैदा लम युकद्दिम शैया, आगे फरमाया बंदे ने कुछ नहीं पेश किया, आगे देखा पीछे देखा सिवाय जहन्नम की आग के कोई चीज नहीं। अल्लाह फरमाते हैं अब बंदा बड़ी आजिज़ी करता है, अल्लाह फरजनी आती कभी, अल्लाह सब कुछ दुनिया में हम छोड़ करके आए, फरजनी आती कभी, आप मुझे वापस लौटाएं, सब ला करके तेरे कदमों पर डाल दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं बेवकूफ, मैं कहता हूं क्या जमा कराया है और तू दोबारा लाना चाहता है? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला ऐलान करते हैं फिर आखिर क्यों नहीं किया तूने? कहता अल्लाह ताला नसी, तो इतना बिजी हो गया था कि यहां क्या जमा कराए आपके पास वो मुझे याद ही नहीं रहा। अल्लाह ने सोचता है कि रब्बुल आलमीन के यहां भूल चूक माफ है, इसीलिए वहां बहाना करता है रब्बी नसी, तो मैं भूल गया था। अल्लाह ने फरमाया भूल गए थे तो सुन ले, अल-यौमा नंसाका कमा नसीतनी, जैसे दुनिया में तू मुझे भूला था आखिरत में मैं भी तुझे जहन्नम में डाल करके तुझे भी भुला देता हूं। ये नौबत ना आए हमारे भाइयों। तो मूसा कलीमुल्लाह ने पहला सवाल क्या किया? ऐ रब्बी फाइयु इबादी का अतका, आप बताएं कि आपके बंदों में सबसे बड़ा मुत्तकी कौन है? अल्लाह के रसूल मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने जवाब दिया सबसे बड़ा मुत्तकी तकवा वाला मेरा वो बंदा है जो सबसे ज्यादा हमें याद रखने वाला है, कभी हमको भुलाता नहीं। भुलाने का मतलब कभी मेरे किसी बात को, मेरे हुक्म को छोड़ता नहीं। दूसरा सवाल, या रब्बी फाइयु इबादी का अहदा, ऐ रब दुनिया के तेरे सारे बंदे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। अल्लाह दुनिया के सारे तेरे बंदे हिदायत मांगते हैं और अरबों खरबों की तादाद में हैं, आपने उनको हिदायत दे भी दिया है, लेकिन फाइयु इबादी का अहदा, मेरा सवाल है कि सबसे ज्यादा हिदायत पर कौन है?
سب سے بڑی ہدایت آپ نے کس کو دیا ہے؟ یا ربی سب سے زیادہ ہدایت پر یعنی نیک عمل کرنے کی مرتے دم تک توفیق کس کو آپ دیتے ہیں؟ نیکیاں تو سبھی کر رہے ہیں. کتنے ساتھی ہو گئے پچھلے رمضان میں نماز پڑھی ہے، اب اگلے رمضان کا انتظار ہوگا. وہ بھی کہتا ہے مولوی صاحب آپ سے زیادہ ہدایت پڑھا میں. کیوں؟ تم چندہ کر کے کھا جاتے ہو، میں چندہ کر کے کھاتا نہیں. سمجھئے نا؟ بڑی لمبی باتیں کرتا ہوگا. سمجھئے نا؟ ہدایت پر وہ بھی یہاں ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی تو فجر آ کر کے یہاں پڑھے ہوگے، یا ناشتے کے لیے جب اٹھے ہوگے تب فجر کی نماز پڑھے ہوگے قضا کر کے. ہدایت تو بہتوں کو ملی، لیکن موسیٰ کلیم اللہ پوچھتے یا اللہ سب سے زیادہ اپنے کس بندے کو آپ نیکی کی ہدایت دیتے ہیں اور مرتے دم تک وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ الذی یتبع الہدی، سب سے زیادہ نیکیوں کی توفیق، ہدایت کی راہ مرتے دم تک جان نکل رہی ہے، ہم اس کو نیکیوں کی راہ پر ہدایت دیتے رہتے ہیں. میرا کون بندہ؟ میرا وہ بندہ الذی یتبع الہدی کہ جب بھی دین کی باتیں سنا، اجر و ثواب کی باتیں سنا، اسی وقت اس پر عمل کرنا وہ شروع کر دیتا ہے. ایسی کی بات تو بہت اچھی ہے، لیکن ارادہ کیا ہے حج میں جائیں گے، لوٹ کے آئیں گے تو داڑھی میں قینچی نہیں لگائیں گے. سنتے ہوں گے بہت سارے بھائی، ہدایت آج ہے 1 لاکھ لاکھوں سنت پر عمل کرنے کے لیے حج کر کے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ سیدھے بن جائیں گے. ایک آدمی سود خور ہے، رشوت لے رہا ہے، بازار میں جھوٹ بولتا ہے اور اسے سمجھایا جائے تو نہیں حج کرنے کے ارادہ ہے، حج کر کے لوٹیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ دیں گے. نیت خراب رہتی، حج کے بعد بھی اس کو توفیق نہیں ملتی. الذی یتبع الہدی، اے موسیٰ ہر وقت مرتے دم تک ہر اچھے عمل کی ہدایت کی توفیق ہم اپنے اس بندوں کو دیتے ہیں، بندے کو دیتے ہیں. الذی یتبع الہدی، ہدایت پڑھا، ہدایت سنا، اسی وقت اس کو قبول کر لیتا ہے، ٹال مٹول نہیں کرتا. اللہ کی قسم آج ہندوستان کو ذرا دیکھو، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے شیخ التفسیر ہیں، بڑے بڑے مفتی اعظم ہیں، قرآن و حدیث آ جانے کے بعد عمل نہ کیا، ہیرے بہانے تعویل کرتے رہے، مرتے دم تک ہدایت نصیب نہیں ہو رہی. کس لیے؟ سنا، پڑھا، علم آیا، لیکن ہدایت اس اتباع اس نے نہیں کہ اللہ نے یستبع الہدی، مرتے دم تک ہدایت اس بندوں کو دیتے ہیں، نیکی کی توفیق اس کو دیتے ہیں، چلاتے ہیں. جب بھی نیک بات سنتا ہے وہ عمل کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پہلے ہم کو توفیق دے، ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی توفیق دے دے. جمعے کا دن ہے میرے بھائیو، سنن نبی داؤد مسند احمد بن حنبل کی روایت، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے. اس وقت ایسے صفیں نہیں بنی رہتی تھی کہ ہاں صف لگا کر کے لوگ بیٹھے خطبے کے لیے، جیسے جلسے میں ہم لوگ. اب آج تو جلسے میں کرسی چاہیے بھائی، آج تو باہر میدان میں بھی زمین پر نہیں بیٹھنا، کیا ہونا چاہیے؟ کرسی. اور اب تو مسجدوں بھی باقاعدہ خصوصی طور پر نمازیوں کے لیے پورا ایک ایریا خاص یہ کرسی والوں کی ہے. تو مسجد تو ایک ہے لیکن ایریا الگ ہوگا کرسی والوں کے بغیر کرسی والوں کی. ابھی بھی ہندوستان میں جگہ ہے مہاراشٹر میں تو بادشاہ کم سے کم اتنا بڑا حصہ صرف کس کے لیے خاص ہے؟ کرسیوں کا. وہاں غیر کرسی والا نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ اکبر. اب تو کرسیوں کا دور ہے اور سارا جھگڑا بھی آج کرسی ہی کا ہے. سمجھ گئے نا؟ دین سے لے کر کے دنیا تک سارا جھگڑا کس کا ہے بھائیو؟ کرسی کا ہے. اللہ تعالیٰ کرسی کی محبت دلوں سے نکال دے، سارا معاملہ سدھر جائے، اپنا بھی غیروں کا بھی. اللہ اکبر. ہدایت جمعے کا دن ہے، ایسے سارے لوگ سن رہے ہیں. آگے کچھ لوگ جوتا مسجد میں جوتا اتارتے جہاں اتارا جاتا ہے. عبداللہ بن ابا مسعود اس دن اصل میں تاخیر ہو گئی تھی، نہ اونٹ کا ثواب لے سکے
انسان ہے, کبھی ضرورت پڑ گئی, نہ اونٹ کا سوام ملا, نہ گھوڑا کا ملا, نہ بکرے کا ملا, کچھ نہ ملا. حضرت بلال خطبہ اذان دیے, عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچ رہے تھے. گیٹ پر جیسے جوتا اتارنے کی جگہ پہنچے, اللہ اکبر, ادھر سے نبی رہے, کچھ لوگ وہاں کھڑے, کچھ وہاں کھڑے, کچھ وہاں کھڑے. آنے فرمایا لوگوں اجلسو اجلسو اجلسو, لوگوں کھڑے کیوں ہو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم جب جوتا اتارنے کی جگہ پر پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرمایا اجلسو اجلسو اجلسو, بیٹھ جاؤ. وہیں میں بیٹھ گیا. نبی جوتا جہاں اتارا, پورے نمازیوں کے جوتے ہیں اور وہیں بیچ میں بیٹھا ہوں. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا, آج فرمایا عبداللہ وہاں کیوں بیٹھ گئے, آگے آ جاؤ. یا رسول اللہ, یہاں جب پہنچا تو آپ کا فرمان کا اجلسو اجلسو, تو میں سوچا 2 قدم آگے بڑھوں, اتنے میں آپ کی فرما برداری میں تاخیر ہو جائے گی. مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ کی فرما برداری میں تاخیر ہو. انسان ایسی ہدایت, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی بتانا کہ بڑی طویل حدیث سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگو. کامیابی یہ ہے کہ انسان ہدایت کی باتیں سنے اور فوراً اس پر عمل شروع کر دے. کتنے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی گزر گئی, قرآنی آیات نبی کی حدیث سناتے ہوئے لوگوں سود حرام ہے, سود حرام ہے, سود حرام ہے, سود حرام ہے, سود لینے والوں اللہ تعالیٰ سے تمہاری جنگ ہے. لیکن آج تک کوئی سود سے توبہ نہیں, بلکہ کیا کہیں گے, مودی صاحب کو کیا پتا کہ سود کیا ہے اور بزنس کیا ہے. ابھی وہ عقل مند ہے, مودی صاحب بیوقوف اور الو ہیں. اللہ اکبر. اور شاید کی جبرائیل امین بھی نازل ہوتے تو ان کو بھی کہتے تجارت کا ڈھنگ اس کو نہیں ہے, بزنس کے لیے سب. اللہ اکبر. ہدایت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر سنتے سنتے انسان کا دل ختم اللہ وعلا قلوبہم ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام, گرمی کا موسم ہے دوستو, گرمی کا موسم ہے, یہی جون جولائی کا موقع ہے, عرب کی گرمی شدت کی. نبی علیہ السلام نکلے, سامنے سے عمر نظر آئے, ابو بکر نظر آئے. ابو بکر تم کہاں جا رہے تھے, کیسے نکلے؟ ابو بکر یہ بے وقت ٹائم, سارا مدینہ ظہر کے بعد کھانا کھا کر کے سوتا ہے اور تم دھوپ میں, وہ بھی یہاں لو چل رہی ہے, اتنی گرمی میں تم باہر کیسے نکل, جانور بھی نہیں نکلتے, تم کیسے نکل گئے؟ کہنے گے یا رسول اللہ بس 2 بات گول مول کر دیا, اصلی بات نہیں بتائی. یا رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے, آپ کی یاد آئی, بے قرار ہوا دل, نکل گیا تھا کہ آپ کا دیدار کر لیں تو ہمیں سکون مل جائے. اللہ مسافہ کیا, چل. ابھی اللہ کے رسول کیوں نکلے ہیں ابو بکر کو پتا نہیں, اور ابو بکر کیوں نکلے ہیں اللہ کے رسول کو احساس نہیں. آج فرمایا ابو بکر ہاتھ پکڑو چلو, لے کے جانے لگے. کچھ ہی دور گئے تھے, تپتی ہوئی دھوپ, گرم ہوا, ریگستانی گرمی. ادھر سے عمر فاروق آ رہے تھے. عمر فاروق سلام کیے, آنے فرمایا یا عمر ما اخرجک فی ہذہ الساعہ. ارے عمر غضب ہو گیا, سارا مدینہ گھر میں سویا ہوا ہے, ایک گرمی شدت کی, گرم ہوا لو چل رہی ہے, باہر تم کیوں نکلے, کس لیے نے مجبور کیا؟ عمر فاروق نے بات صاف کر دی, یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا, یہ دیکھے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے, بھوک نے مجبور کیا کہ میں نکلوں اور آپ سے آ کر کے ملاقات کروں. اللہ اکبر. صدیق اکبر چھپائے, عمر فاروق نے راز فاش کر دیا. حضرت نبی علیہ السلام نے اپنا قمیص مبارک اٹھایا, کہا عمر کتنے پتھر بندھے ہیں؟ ایک. اللہ رسول نے فرمایا 3 پتھر مارے ہوں کہ میرے پیٹ پر بندھے. پھر صدیق اکبر نے کہا یا رسول ما اخرجنی الا ہذہ. میں بات گول مول کر کے ہمارے شرم کے ابو بکر کو بھی اس وقت نکلنے پر اسی بھوک نے مجبور کیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا چلو. ایک صحابی تھے ابو الحیثم, ان کے ہاں گئے. بڑا طویل واقعہ ہے, ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں.
ابو الحیثم نے کھجور دیا، پانی دیا، بکرا ذبح کیا، گوشت کھلایا، خوب آسودہ ہو گئے. پھر آنے لگے. آپ نے دیکھا ایک بوڑھا صحابی کھجور توڑتا ہے، بکرا کاٹتا ہے، ایک بوڑھی عورت گوشت تیار کر رہی ہے، چولہا جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، سب کا کام وہ بوڑھی کر رہا ہے کر رہی ہے، اور ادھر بوڑھا. آپ نے اندازہ لگایا شاید گھر میں کوئی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا پوچھا یا ابا الحیثم تحلک من خادم، تمہارے پاس کوئی نوکر غلام خادم نہیں؟ کہنے کہ یا رسول اللہ نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اتنی استطاعت نہیں کہ ہم نوکر خرید سکیں. بوڑھے اور بوڑھی دونوں مل کر کے اپنی کھیتی باڑی سارا کام چلا لیتے ہیں. اللہ کے رسول فرمایا اچھا ٹھیک ہے، انتظار کرو، جب بھی ہمارے پاس غلام آئے تو آنا، تمہیں ایک غلام دے دیں گے. بوڑھے بوڑھی دونوں بہت خوش. کیوں؟ غلام تو آپ کے پاس قیدی آتے رہتے ہیں، ایک غلام مل گیا تو ہم دونوں کا بڑھاپا بڑے امن و امان اور سکون اور راحت کا گزرے گا. ایک دن پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کے پاس دو غلام آئے ہوئے ہیں. ام الحیثم نے کہا ابو الحیثم اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا، جاؤ میں نے سنا ہے کہ دو غلام آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ ہمیں پتا چلا ہے کہ دو غلام آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور اس طرح سے آپ نے کو کہا تھا تو میں آیا ہوں غلام مانگنے کے لیے. آج فرمایا اچھا کیا تم آ گئے. دیکھو یہ دو غلام ہے، اختر ایہما شئت، یہ دونوں غلام ہیں، ان دونوں غلاموں میں سے جو غلام تمہیں پسند ہو لے جاؤ. حضرت ابو الحیثم نے کہا ایمان ہو تو ایسا ہو نبی کے کام پر، نبی کے بات پر یقین ہو تو ایسا ہو، نبی کی محبت، نبی کی چاہت، نبی کی پسند ہو تو ایسی ہو. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ لے تو جاؤں گا لیکن اپنی پسند سے نہیں، آپ کی پسند سے. ہاں ہمیں نوجوان کو شادی کرنی ہے تو نہ اللہ کی پسند، نہ رسول کی پسند، نہ ماں کی پسند، نہ باپ کی پسند، میری چوائس ہے. دیکھا آپ نے بیڑا گرک کیا. یہاں غلام لے بھی آنا ہے تو بھی کس کی پسند سے؟ اللہ کے رسول. اللہ کا رسول جو پسند کرے گا اس میں خیر و برکت ہے. لیکن آج غیر مسلمہ بھی ہو، بے دین بھی ہو، چاہے ہماری لڑکیاں ہو اس زمانے کے یا لڑکے نوجوان، آج شادی کا معاملہ آیا، ماں بیچاری توڑے تھوڑے چہر اکٹھا کر کے ڈھیر لگایا ہے، باپ بیچارہ تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتا رہا، بیٹی انسان کالج کر لے گی شادی کروں گا. پتا چلا کہ بیٹی نے کہا آپ کی ضرورت نہیں، میں نے خود ہی چوائس کر لیا ہے. چوائس کہتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ ہاں بڑا جملہ بھائی، میری اپنی پسند. اللہ اکبر. سب کو شریک کیا، بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی. نہ اللہ کی پسند، نہ رسول کی پسند، نہ ماں کی پسند، نہ باپ کی پسند، پسند اپنی. اور وہ کیا کہتے ہیں یا رسول نہیں، آپ جو پسند کریں گے وہ لے جاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا تو ایسا کرو، یہ بڑی امانت کی چیز ہے مشورہ، یہ دو ہیں، یہ دوسرے کو لے جاؤ. میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. خود حالا فإنی رأیتہ یصلی، اس کو لے جاؤ، یہ اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نمازی غلام ہے، گھر میں برکت ہوگی. تم بھی نمازی، بیوی بھی نمازی، اور کیا پوچھنا نوکر بھی نمازی، تو نور علی نور. کیا لے جاؤ، اس کو لے لیا. جب ہاتھ پکڑ کے لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا استوصلھا خیرا، لیکن اس کے ساتھ بھلائی کرنا، کبھی زیادتی نہ کرنا. اللہ اکبر. لے کے گئے، جیسے پہنچے ام الحیثم کا دل بات بوڑھی دوست رہی ہے، آج یہ غلام ملا، تمنا پوری، پتا نہیں کتنی ہوگی، کتنی مشکلات اللہ نے دور کر دیا. اس غلام کی وجہ سے بوڑھے اور بوڑھی میاں بیوی دونوں بڑے آرام و سکون کی زندگی گزاریں گے. لیکن ام الحسن کہتی ہیں غلام تو لے کر کے آیا، اللہ کے رسول نے کچھ کہا بھی، گھر ہو بیوی ہو تو ایسی ہو، بیوی ہو تو ایسی ہو. آمین کہو بھائی، کم سے کم آ جا شاید. لوگ سوچتے ہوں گے اب آنے کا چانس ختم ہو گیا، اسی لیے آمین ذرا کہنے میں تباہ رہے، ہچکتا رہے. اللہ اکبر. ذرا سوچو، بیوی ایسی. اللہ کے رسول نے فرمایا، بیوی نے کہا اللہ کے رسول نے کچھ کہا؟ ہاں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب لے کے آنے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے ساتھ بھلائی کرنا، کبھی زیادتی نہیں کرنا، کھانے کا پینے کا ہر چیز کا خیال رکھنا.
تو بیوی کہتی ہیں یا ابل ہیثم، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں ایمان اور تقوی کے بعد سب سے بڑی دولت دیندار بیوی ہے، لیکن ہم وہ لائے ہیں جو دراصل ماڈرن ہو، دیندار ہو لیکن دین میں نہ ہو، ایسا ہو کہ دینداروں میں ہے تو پردہ کر لے، نماز پڑھ لے، لیکن کہیں دوستوں کی محفل میں جائے تو نکاح نہ کرے، ذرا تھوڑا سا، کہتے زیادہ دیندار نہیں۔ یہاں ذرا دیکھو، بیوی نے کہا یا ابل ہیثم واللہ ما انت ببالغ حق ما قال فیہ رسول اللہ علیہ وسلم الا ان تعتقہ۔ ابو الہیثم ابھی تم گھر میں لے کر کے آئے، اللہ کے رسول نے اگر اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، اب میرے سرتاج سن لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہوں اللہ کے رسول نے احسان کرنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول کے اس فرمان کا اس وقت تک ہم دونوں حق نہیں ادا کر سکتے جب تک کہ اس کو اپنی غلامی سے آزاد نہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ بھی شوہر نے کہا ارے تم چاہے تو چاہو، ہم نے آزاد کر دیا اللہ کے راستے میں۔ وہ بیچارہ بھگا ہوا دوڑا ہوا آیا، آزاد۔ اللہ کے رسول نے غلام، فوجیوں نے، مجاہدین نے پکڑا، اللہ کے رسول نے غلام بنایا اور بنا کر کے ان کو دیا، لیکن ان دونوں نے آزاد کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھگا ہوا آیا، آپ نے سوچا شاید جوان تھا، بوڑھے اور بوڑھی کو دھکا دے کر کے بھگا آیا ہوگا، اس سے پوچھا کیا کیا تم نے؟ کہا اللہ کے رسول پتہ نہیں میاں بیوی کیا بات چیت کیے اور ہم کو کہا جاؤ تم آزاد ہو گئے۔ پیچھے سے ابو الہیثم پہنچ گئے، یا رسول اللہ یہ غلام آزاد ہو گیا، کیوں؟ میری بیوی نے کہا کہ نبی نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر صحیح معنوں میں اسی وقت حق ادا ہوگا عمل کرنے کا جبکہ اس کے اپنی غلامی سے آزاد کر دیں۔ اللہ کے رسول کا دل پاک بھان، آپ نے بڈھے اور بوڑھی دونوں کو دعائیں دیا اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر میں ایسی ہی بیوی بھیج دیتا ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ کل ذنب واتوب الیہ۔ کتنے بجے ختم ہوتا ہے؟ 15 منٹ۔ نمبر 3 سوال ہو گئے، 2 سوال ہوئے کہ ایک؟ نمبر 3 اللہ اکبر، اے ربی اے ربی فَأَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ۔ آپ قاضی تو بہت پیدا کرتے ہیں دنیا میں، فیصلہ کرنے والے بھی بہت آپ پیدا کر دیتے ہیں، قاضی ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، لیکن آپ ذرا بتائیں فَأَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ، سب سے اچھا اور سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا کون بن، کون قاضی ہے، کون سا فیصلہ کرنے والا، پنچایت کرنے والا سب سے اچھا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ الذی یحکم للناس ما یحکم لنفسہ، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا وہ ہے میرا بندہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ یہی حدیث اپنا لی جائے، یہی نصیحت، ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی یہ صرف روزے، نماز، حج، ہجرت اور جہاد کرنے کے باوجود، اللہ نے جن کو مخاطب کیا کون سے لوگ تھے؟ آپ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہاری ہجرت، تمہارا ایمان، تمہارا جہاد، یہ تمہارے حج، تمہارے عمرے، یہ تمہاری نمازیں، روزے، یہ سب ہیں، لیکن مومن بننے کے لیے ایک بڑی شرط اور ہے، جب تک وہ اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، اتنی نیکیاں کیے ہوئے ہو، ابھی تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ کتنی حیرت کی بات کیا ہے؟ عارف میں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی
مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو خوبی آ جائے ہمارے اندر. نمبر چار اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اے ربی فَأَيُّ عِبَادِكَ عَالَمْ، اے میرے رب علماء کا بڑا اونچا مقام آپ نے دے رکھا ہے. بہت سارے علماء ہوتے ہیں، علماء کی بڑی عزت، بڑا اونچا مقام و مرتبہ آپ نے دے رکھا ہے. لیکن ذرا یہ بتائیں اَيُّ عِبَادِكَ عَالَمْ، آپ کے بندوں میں، علماء میں، مولویوں میں، یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان میں سب سے بڑا عالم آپ کس کو بناتے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کوئی معمولی سوال، بڑا زبردست سوال کیا. یا ربی فَأَيُّ عالم، اللہ علماء کی کمی تو نہیں ہے اور پیدا ہوتے رہیں گے، بہت سارے علماء ہیں، لیکن علماء میں سب سے بڑا عالم آپ کس کو بناتے ہیں؟ سب سے زیادہ علم کس کو دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ تقویٰ کس کو دیتے ہیں؟ سب سے بڑا خطیب بناتے ہیں؟ سب سے بڑا واعظ کس کو بناتے ہیں؟ سب سے بڑا محدث و فقیہ مفسر آپ کس کو بناتے ہیں؟ جو سب پر فائق ہو جائے، سب پر غالب آ جائے. اللہ نے بیان فرمایا اے موسیٰ علماء تو بہت ہوتے ہیں لیکن علماء کی لائنیں بھی بہت ہی ادھر ادھر ہوتی ہے. تو اس لیے اے موسیٰ میرے بندوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم اس کو بناتے ہیں جس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں. اللہ دونوں خوبیاں ہمارے سارے علماء میں پیدا کر دے. اللہ اکبر. جس کی آج بڑی ضرورت ہے. آج اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے، سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا مفسر، سب سے بڑا علم والا ہم اس کو بناتے ہیں جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں. نمبر ایک الذی لا یشبع من العلم، جو کبھی علم سے آسودہ. یہ نہیں کہتا میں نے بہت کورس کر لیا، بہت پڑھ لیا ہے، یہاں پڑھا وہاں پڑھا، مدینہ گیا وہاں سے بھی میں نے سب کچھ کر لیا. نہیں، الذی لا یشبع من العلم، جو کبھی علم سے آسودہ نہیں ہوتا. نمبر دو جو بڑی کام کی چیز جس کی آج بڑی ضرورت ہے، آج فرمایا پہلی دو چیزیں ہیں. جس عالم نے دو چیزیں اپنایا اس کو ہم سب سے بڑا عالم بناتے ہیں. پہلی چیز الذی لا یشبع من العلم، علم سے کبھی اس کا پیٹ بھرتا نہیں. اللہ اکبر. ابھی چند سال پہلے آپ لوگ جانتے ہوں گے خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈے نگری کا انتقال ہوا. ان کے مرض الموت جب لکھنؤ ہسپتال میں تھے مرض الموت میں، تو ان کی تیمارداری کرنے والے کہتے ہیں 80-85 سال کا بوڑھا عالم ہے رحمانی خطیب الاسلام. اللہ اکبر. اتنے بڑھاپے میں بھی ابھی علم کی لالچ. کہتے ہیں مرض الموت میں بستر پر لیٹے رہتے، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، جواب دے گئی ہے، کمزوری بڑی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن روزانہ ایک جلد سیر و اعلام النبلا، یہ تقریباً 25 جلدوں میں، کتنے میں 25 جلدوں میں، اور ایک جلد کم سے کم 500 صفحے کی. کتنی میرے بھائیوں؟ 500 صفحے کی. ان کی تیمارداری کرنے والا کہتا اللہ کی قسم روزانہ ایک جلد پڑھتے تھے، دوسری جلد ان کے لیے لائی جاتی تھی مرتے دم تک. احمد بن حنبل ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ آپ ہیں، کبھی یہ نہ کہیں ہماری عوام میں بھی ارے بھائی آج خطبہ چل، بھائی میں نے بہت خطبے سن لیے، میں بادو والی مسجد میں پڑھ لیتا ہوں. اس کا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ اب خود سنتے سنتے ہمارا پیٹ بھر گئے، تو کبھی علم میں اضافہ نہیں. اللہ اکبر. ہمیشہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام اہل الحدیث، امام اہل السنہ، اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، بستر پر لیتے ہیں، بینائی کمزور ہو گئی ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہیں، اور کتاب ان کے سینے پر ایسے رکھتے، حدیث کا مسودہ، کوئی حدیث کا جز، کوئی حدیث کی کتاب اس طرح سے ہے. لوگوں نے کہا حضرت امام صاحب کم سے کم اس بڑھاپے میں اپنی آنکھوں کو تو سکون سے رہنے دے. اللہ اکبر. یہ کب تک پڑھتے رہیں؟
उलमा पढ़ते रहे, आप कब पढ़ते रहेंगे? ये अल्लाह अकबर। आंखों को जरा सुकून दे, जिस्म को, दिलो दिमाग को राहत से रहने दे, किताब रखें, जरा इत्मीनान से लेते रहें। अहमद बिन हम्बल ने कहा, मेरे भाई, मेरे तुम कहते हो आंखों को आराम पहुंचने दें, दिलो दिमाग को सुकून दें, अल्लाह की कसम मैं तो ये चाहता हूं कि मैं किताब पढ़ता रहूं, जब मरकू मौत आए, रूह कब्ज कर ले, मेरी अल्लाह के पास हो, हदीस की किताब अहमद के सीने पर हो। हम तो ये चाहते हैं। मेरे भाई, सबसे बड़ा आलिम कौन बनता है? अल्लज़ी यशबो ला यशबो मिनल इल्म, जो कभी इल्म से आसूदा नहीं। नंबर 2, अल्लाह अकबर, वयस्तमिउ इल्मन नास इला इल्मिही, यही चीज आज खत्म हो गई है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, दूसरी चीज ये है, हम सबसे बड़ा आलिम उसको बनाते हैं जिसके अंदर 2 चीजें हों। एक तो ये है कि हमेशा वो क्या करे, इल्म से हासिल करने की कोशिश करता रहे। नंबर 2, अल्लज़ी यजमउ इल्मन नास इला इल्मिही, जो इल्म उसने हासिल किया, पढ़ा, सुना, मुताला किया, उस्ताद से किया, हासिल किया, वो तो है ही है। लेकिन दूसरी चीज क्या है? वयजमउ इल्मन नास इला इल्मिही, दूसरे लोगों को इल्म से फायदा उठा करके उनका इल्म भी पूछ पूछ करके अपने इल्म में मिला लेता। सबसे बड़ा आलिम कौन हुआ? क्यों? इसने इल्म हासिल किया, और 50 उलमा ने जो इल्म हासिल किया, उन 50 के इल्म को भी अपने इल्म में मिला लिया। अपनी ही नहीं हाँकता रहता, भलापन नहीं दिखलाता रहता, उलमा के पास बैठता है तो पूछता है, सवाल करता है, सोचता है, हमारा इल्म तो ही है, इसके पास जो इल्म है उससे पूछ करके अपने इल्म में इजाफा कर लो। अल्लाह ताला से दुआ करो ये चीज हमारे अंदर आ जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फिर मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ऐ रब्बी अय्यो इबादी का आज़ो, आप बताएं कि आपके बंदों में सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिलती है, सबसे ज्यादा गलबा किसको मिलता है, सबसे ऊंचा मकाम आप किसको अता करते हैं? अल्लाह अकबर। आज अल्लाह ताला से दुआ करो, जुमे का दिन है, खुतबे का वक्त है, ये 5वीं चीज भी हमारे अंदर पैदा हो जाए, जिसकी बड़ी जरूरत है। क्या है? ऐ रब्बी फाइयो इबादी का आज़ो, आप बताएं आपके बंदों में सबसे बड़ी इज्जत वाला, सबसे बड़ा विकार वाला और सबसे ऊंचा मकाम और मर्तबा वाला कौन होता है? किसको आप सबसे ऊंचा मकाम अता करते हैं? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अल्लज़ी इज़ा क़दरा गफरा, सबसे ज्यादा मैं अपने बंदे को, उस बंदे को इज्जत देता हूं, उसका मकाम और मर्तबा बढ़ाता हूं कि किसी ने उसको गुस्सा दिलाया, किसी ने ज्यादती किया तो कुदरत, बदला लेने की कुदरत है, लेकिन मेरी रजा के लिए उसको माफ कर देता है। मेरे भाई हो, हम तो कहेंगे एक कहोगे तो 100 सुनोगे। मेरी जबान नहीं खुलवाना ही होना, सारा पर्दा। अल्लाह अकबर। हम तो धमकी देते हैं। अल्लाह फरमाते अल्लज़ी इज़ा क़दरा गफ़रा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ वो लोगो सलासुन उक़सिमु अलैहिन्ना, 3 चीजें हैं मैं कसम खा के तुम्हें बता रहा हूं। उन 3 चीजों में से क्या है? जो इंसान लोगों को माफ करता है, अल्लाह माफ करने से उसके मकाम को और बढ़ा देते हैं। क्यों? माफ करना किसकी सिफात है? अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्वा, ऐ अल्लाह सबको माफ करने वाले। अल्लाह फिरौन को भी दुनिया में एक जमाने तक खिलाया। नमरूद कहता था मैं हूं खुदा, अल्लाह उसको भी आपने खिलाया। आपसे ज्यादा माफ करने वाला कौन है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्वा, अल्लाह मुझे भी माफ करने वाला बनाए। क्यों? आप अफू को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। बहरहाल दोस्तों, नंबर 6 कहे मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, या रब्बी अय्यो इबादी का अगना, या रब्बी अय्यो इबादी का अगना, आप बताएं दुनिया में मालदार तो बहुत होते हैं, लेकिन आपके बंदों में सबसे बड़ा मालदार कौन है? अल्लाह ने फरमाया, या मूसा, मेरे बंदों में सबसे के पास माल दौलत नहीं, मेरे सबसे बड़ा मालदार वो होता है
میں سب سے بڑا مالدار اس کو بناتا ہوں الذی یرضی بما یؤتی، جس کو ہم نے جو دے دیا ہے اس پر وہ خوش رہتا ہے. ہم نے جو دیا اس پر وہ خوش کیوں دینے والا ہے. میرے بھائی انہوں نے آپ کو 5 دیا اور ان کو 10 دیا، آپ مجھے 5 کیوں دیا؟ گویا کہ آپ ان پر اعتراض کر رہے ہیں. اور اگر راضی ہوں اللہ نے آپ کو دیا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اپنا ذاتی گھر ہے، اور بازو بنوں نے بغلا بنا رکھا ہے، آپ کہیں اللہ نے اس کو دیا، میں نے کیا کیا جو ہم کو؟ اس کا مطلب آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں. کس پر اعتراض ہوا؟ اسی لیے نبی علیہ السلام میرے ساتھ فرماتے ہیں اے لوگو ان اللہ لیبتلی عبدہ بما آتا. اے لوگو اللہ تعالیٰ بندے کو پہلے تھوڑا سا دیتے. کتنا دیتے ہیں؟ اللہ کا نظام ذرا دیکھو، تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ختم ہے ورنہ بتاتا ابھی قرآن آیات کی روشنی میں. اللہ اکبر. یہی حدیث سنے بات خطا آگے بڑھا دیتے ہیں 7ویں چیز پر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں ان اللہ لا یبتلی عبدہ بما آتا. اللہ تعالیٰ بندے کو پہلے دیتا ہے اور پہلی مرتبہ دیتا ہے تو اللہ اس کی آزمائش کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ذرا دیکھیں دینے کے بعد بندہ کیا کہتا ہے. اب سنو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فمن رضی، اللہ نے جس کو دیا آزمانے کے لیے، جس کو اللہ نے دیا اگر اس پر وہ خوش ہے، اس پر وہ راضی ہے، وہ قناعت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو بارک اللہ فیہ، جو دیا ہے اللہ وہیں سے اس کے کاروبار کو بڑھانا شروع ووسعہ، اور اللہ تعالیٰ خوب اسے دے دیتے ہیں. کیوں؟ میرا شکر گزار بندہ ہے. لیکن ومن لم یرضى، جس کو میں نے دیا اللہ دیتا ہے، اگر اس پر قناعت نہ کرے، وہ خوش نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں دوستو؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ لم یبارک لہ فیہ، اللہ اس کو برکت نہیں دیتے. وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی پیشانی پر فقر و محتاجگی کا نشان قائم کر دیتے ہیں. گھر میں آیا بیوی پوچھتی ہے آج دماغ خراب ہے زیادہ دوست نہیں بولو. کیوں؟ بڑے ٹینشن میں نظر آ رہے. کیوں؟ اصل میں دھندا کم ہوا ہوگا. بچے بھی کانپ رہے. نہیں جیجی اس وقت بڑا غصے میں نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیوں ساری پریشانی اللہ کہاں پہ چشمہ کر دیتا ہے؟ پیشانی پر. 6 ہو گئے. 7 چیز اللہ اکبر. جس کو موسیٰ پوچھنا نہیں چاہتے تھے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ بھی پوچھو. کیا ہے؟ یا ربی فأی عبادک افقر، اے اللہ آپ کے بندوں میں سب سے بڑا فقیر اور محتاج پریشان کون ہے؟ یا اے ربی فأی عبادک افقر، آپ کے بندوں میں سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ اللہ فرماتے اے موسیٰ میرے بندوں میں سب سے بڑا فقیر کون؟ وہ ہے صاحب منقوص، ہم کتنا بھی دیتا جائیں وہ کم ہی سمجھتا ہے. ہم کتنا بھی دے وہ کم سمجھتا ہے. حرص طمع لالچ رہتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے سب سے بڑا فقیر. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں اللہ اے موسیٰ سن لینا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس بندے کی دین دنیا آخرت سب کچھ خیر و برکت سے بھالا مال کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قناعت پیدا کر دیتا ہے. کیا؟ قناعت. ہر وقت اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا رہتا ہے. نمبر 2 ومن لم یرد، اور جس انسان کے ساتھ اللہ نے خیر نہ چاہا، کیوں اس نے خیر کا کام کیا ہی نہیں. اللہ رب العالمین اب ذرا غور سے سنو جعل فقرہ فی نفسہ وجعل اللہ اکبر. اب وہ انسان ایسا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فقر و محتاجگی کو ان دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھ دیتا ہے. یہ 7 باتیں ہو گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، یاد کرنے کی توفیق دے. پھر انشاءاللہ اس حدیث پر ممکن ہے کبھی تفصیلی گفتگو ہو.
زیادہ باتیں نہیں کہی جا سکتی، ورنہ یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں، بڑی ضرورت کی چیزیں ہیں، اپنے اندر اپنانے کی چیزیں ہیں۔ اہمیت کا اندازہ لگائیں، نبی علیہ السلام اس وقت پیدا بھی نہیں تھے بھی نہیں جب موسیٰ کلیم اللہ نے یہ سوال کیا، لیکن اہمیت اتنی اس حدیث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبی بنایا اور نبی بنا کر کے بھیجا، تو موسیٰ کے زمانے کی بات ان کے سوالات کو بدل کے وہی نبی پر پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، موحد بنائے، متبع سنت بنائے، جو کہتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے، جو سنتے ہیں اسے قبول کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمیں ہمارے اندر جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی جنگ چھڑی ہے، اللہ تعالیٰ اہل حق کو غلبہ نصیب فرما اور اہل باطل کو شکست نصیب فرما۔ اے اللہ مجاہدین کے اللہ تعالیٰ مدد فرما، الہ العالمین ان کے پیروں میں ثابت قدمی نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما اور شریعت شرعی جہاد کریں آخری دم تک، جس سے اسلام کا بول بالا ہو، توحید کا بول بالا ہو، سنت کا غلبہ ہو، شرک و بدعت کا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین عباد اللہ رحمکم اللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔